السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین محترم، آج کل قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے اور پریس کانفرنسوں کی پرمار ہو رہی ہے۔ میدان میں اتارے گئے ہیں فیاض الحسن چوہان سے لے کر عائشہ گولالئی تک، مفتی قوی سے لے کر طاہر اشرفی تک، اون چودھری تک۔ یہ لوگ سب کو پتہ ہے کہ یہ کن کے ایما پہ ناچنے والے لوگ ہیں، اور یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں، روئیں گے بھی، دھاڑیں گے بھی، ہنسیں گے بھی، تاکہ ہمارے آقا خوش ہو جائیں۔ اور کچھ صحافی حضرات بھی ہے جو عوام کے حق کی بات کبھی نہیں کریں گے، وہ بھی اپنے مالکوں کو خوش کرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے ان کو خوش کرتے ہیں۔ تو میں ان سب سے کہتا ہوں کہ تھوڑی ہمت کریں، جرت پیدا کریں اور اپنے مالکوں کو کہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھول نگر کی جس تقریر میں شہداء کی بے ادبی کی ہے، آپ ہمت کریں، وہ تقریر نیشنل چینل پہ چلائیں، عوام کو سنائیں، تاکہ عوام کو حقائق پتہ چلے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو تقریر کی ہے، کیا اس میں شہداء کی توہین کی ہے، یا اس میں ایک اہم سوالات اٹھائے ہیں، جو سوالات کسی کو گراں گزرے ہیں، اور انہوں نے 30 سیکنڈ کا سکرپٹ اپنے کرائے کے لوگوں کو دیا تاکہ وہ پروپیگنڈا کریں، پریس کانفرنسیں کریں، ایک محاذ کھڑا کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان کے ان لوگوں کی آواز بنے ہیں کہ جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ لشکر بنائیں اور آپ اپنے ان بلوچ لوگوں کے خلاف لڑیں کہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بجٹ میں جو اربوں روپے مختص ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مختص ہوتے ہیں یا سیکورٹی اداروں کے لیے مختص ہوتے ہیں، تاکہ وہ لڑیں، تاکہ وہ اس ملک کی حفاظت کریں۔ اسی لیے تو ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور لڑنے میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں، اور شہادت کا رتبہ بلا شبہ بہت بڑا رتبہ ہے، تو اس سے کون انکاری ہے؟ لیکن جو جس کا کام ہے اسی کو کرنا پڑے گا۔ عوام کو اس کا تجربہ حاصل نہیں ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی لشکر بنائے ہیں، ان لشکر کا کیا نتائج نکلے ہیں؟ ہم نے کراچی کے ایک نامور جو ادارہ ہے، وہاں سے کالجوں اور مدرسوں کے طلباء کو بسوں میں لاد لاد کر روس کے خلاف افغانستان بھیجے ہیں، امریکہ کے خلاف افغانستان بھیجے ہیں۔ تو وہی جو لشکر ہم نے بنائے روس کے خلاف، امریکہ کے خلاف، جب وہ محاذ ختم ہو گئے تو ان لوگوں نے پھر پاکستان میں بندوق کے زور پر شریعت نافذ کرنے کی جدوجہد شروع کی ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے تب بھی اپنے کارکنوں کو جمہوری راستے کے ذریعے جدوجہد کے راستے پہ لگایا ہے۔ تو آپ کو تو احسان مند ہونا چاہیے کہ اس شخص نے مذہبی طبقے کو شدت پسندی سے روکا ہے، تو آپ اسی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں۔ یہاں سب کو غدار قرار نہ دیں، کسی کو حب وطن بھی رہنے دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی بات نہیں کی، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان کے ان لوگوں کی بات کی ہے کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لشکر بنائیں، کے پی کے ان لوگوں کے وہ آواز بنے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر بنائیں اور لڑیں۔ آپ نے، میں ایک ایز اے کشمیری یہ کہتا ہوں کہ آپ نے 80 کی دہائی میں کشمیر میں جو پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ بھیجے لڑنے کے لیے، ہم نے یہ مشاہدہ کیا ان لوگوں نے کیا کیا۔ وہ لوگ خود کوارٹروں میں بیٹھ کر انڈین فلمیں دیکھتے تھے، اور مقامی لوگوں کو انہوں نے لڑنے کے لیے بھیجا، اور اسی سلسلے میں 1.5 لاکھ کشمیری وہ شہید ہو چکا ہے، اور ہمیں حاصل کیا ہوا ہے کہ یہ ایک چپا بھی ہم حاصل نہ کر سکے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان لشکر بنانے کا تجربہ ہمیں ماضی میں ہو چکا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، سوائے کہ اب بعد میں بھگتتے ہیں لاشوں کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے۔ تو پھر یہ دوبارہ غلطیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو اگر اس چیز کی نشاندہی مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو پس پشت ڈال دیا اور ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہداء کی توہین کی ہے۔ لہٰذا یہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے پروپیگنڈے
شروع کریں اور ایک محاذ کھڑا کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑی عوامی طاقت رکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو یہ لوگ ہیں پریس کانفرنس کرنے والے اور یہ صحافی جو کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بارڈر پہ جانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے لڑنے کے لیے، تو میں ان صحافیوں کو اور ان کرایہ دار لوگوں کو کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بلوچستان کے عوام کی آواز بنے ہیں، تو آپ ہمت کریں اور جائیں بلوچستان میں سیٹل ہو جائیں، اپنے بچوں کو وہاں سیٹل کریں اور ان لشکروں کی قیادت کریں اور لڑیں. ہم آپ کو داد دیں گے اور ہم پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ واقعی حق اور سچ بولنے والے لوگ ہیں. طاہر اشرفی صاحب کو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بیٹے کو لندن سے بلائیں اور ان لشکروں کی وہ قیادت کرے، ورنہ اس جیسے لوگ یہ اور کراچی کا ایک ادارہ ہے، تو یہ طاقتور جو ہمارا ادارہ ہے اس کے ہر گندگی کو بھی یہ پاکیزہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں.